محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر محبت الہی کا سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آپ اس سلسلے کو ابتدا سے لے کر آخر تک ملاحظہ کیجئے۔ ہم اس سلسلے میں ایک موضوع لے کر آتے ہیں اور محبت الہی سے اس کا جو تعلق ہے اور محبت الہی میں اضافے کے لیے اس کی جو اہمیت ہے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی موجود ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے بلال مدنی بھائی زیدہ مجدہ کرم فرما ہیں، اور یہ الحمدللہ المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر، یہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، اس میں الحمدللہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ شعبہ اعلیٰ حضرت جو اس میں بنا ہوا ہے کتب اعلیٰ حضرت کے تعلق سے، تو اس میں ماشاءاللہ ان کی خدمات ہیں، اللہ ان کی خدمات قبول کرے۔ ساتھ ہی الحمدللہ ایک کلام بھی ہم شامل کرتے ہیں، اور ہمارے درمیان حسان بھائی آج موجود ہیں، وہ انشاءاللہ ہمیں کلام بھی سنائیں گے۔ آپ بھی اس سلسلے کو از ابتدا تا انتہا دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا، اور ساتھ ہی ہم جو اس موضوع کو اور جو اس عنوان کے ساتھ مدنی چینل پر آتے ہیں، تو اس میں ہم اللہ کی محبت اپنے دلوں میں بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے محبت الہی اور تسلیم و رضا۔ اللہ پاک کی محبت اور تسلیم و رضا، اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اور ظاہر بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں محبت الہی کو بڑھانے کے، محبت الہی میں اضافہ کرنے کے۔ تو ہو سکتا ہے تسلیم اور رضا یہ بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی بلال بھائی نئی بات ہو، کہ وہ کہیں گے تسلیم بھائی نام تو سنا تھا، رضا بھائی نام تو سنا تھا، اب یہ محبت الہی کے ساتھ تسلیم بھائی اور رضا بھائی، تو یہاں تسلیم و رضا سے کیا مراد ہے؟ اور پھر ساتھ ہی تسلیم و رضا اس کی ہم تعریف سن لیں گے، اس کے متعلق کچھ مدنی پھول سننے کے بعد یہ محبت الہی میں اس کا کیا تعلق ہے، محبت الہی کے اضافے کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، وہ بھی انشاءاللہ الکریم ہم سنیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت ہم ابتداً سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیے، فرمایا بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ ہے کرم ہی کرم کہ سنتے ہیں آپ خوش ہو کہ بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ضمن میں بڑی پیاری بات جو درود پاک کی فضیلت ہم نے سنی، اس کے تعلق سے بڑی پیاری بات بیان کی گئی کہ درود پاک پڑھنے والا کس قدر بختور ہے، اس کے نصیبے کتنے بلند ہیں کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی ابھی ہم پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک مکمل درود پاک ہے، اور ہمارا نام جنہوں نے پڑھا اس کا نام اس کے ولدیت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک انتہائی ایمان افروز نقطے کی طرف امیر اہل سنت نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد توجہ دلائی، اور بڑا ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود پاک پڑھنے والے لاکھوں مسلمان ان کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے، اور اسے علم غیب بھی عطا کیا گیا ہے
کہ وہ درود پاک پڑھنے والوں کے نام بھی جانتا ہے اور ان کے والد صاحبان تک کے نام کو جان لیتا ہے۔ جب خادم دربار رسالت کی قوت سماعت اور علم غیب کا یہ حال ہے تو مکہ مدینے کے تاجور، دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات اور علم غیب کی کیا شان ہوگی۔ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر اللہ کے حکم سے امداد فرمائیں گے۔ کیا خوب کہا گیا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ایک بار مل کر درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت الہی اور تسلیم و رضا، اور ابتدائی جملوں میں ہم نے یہ بھی سنا کہ یہ تسلیم و رضا کیا چیز ہے۔ آئیے بلال بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ بلال بھائی، یہ تسلیم و رضا اور محبت الہی، پہلے تو یہ بتائیے محبت الہی میں یہ تسلیم و رضا جو ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ تسلیم و رضا کسے کہتے ہیں؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسلیم الرضا، یہ جس طرح آپ نے کہا، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ سوچ رہے ہو تسلیم کسی کا نام ہے، اسی طرح رضا بھی نام رکھا جاتا ہے۔ تو تسلیم کا جو معنی ہے، دراصل یہ ایک عربک ورڈ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اور تسلیم کے دو معنی جو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو تسلیم کا مطلب ہوتا ہے قبول کر لینا، مان لینا کہ میں یہ تسلیم کرتا ہوں یہ بات، اور دوسرا ایک تسلیم کا مطلب ہوتا ہے جو عربک ڈکشنری کے اعتبار سے بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنا کام یا اپنی تمام چیزیں کسی کے حوالے کر دینا، کسی کے سپرد کر دینا۔ یہاں پر جو تسلیم و رضا کے اندر جو لفظ تسلیم ہے، یہ دونوں طرح کے معنی میں استعمال ہوگا، اور دونوں طرح کے معنی کے اعتبار سے کہ کسی چیز کو مان لینا، اس کو قبول کر لینا، اور اپنے معاملات کو کسی کے سپرد کر دینا، کسی کے اختیار میں دے دینا، کسی کے حوالے کر دینا، یہ دونوں معنی کے اعتبار سے یہاں پر ہمارے آج کے موضوع میں یہ تسلیم کا لفظ استعمال ہوگا۔ دوسرا لفظ ہے رضا کا۔ رضا ویسے دیکھا جائے تو یہ بھی بڑا آسان ہے کہ ہم اردو میں اس کے لیے ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں، رضا مندی، یعنی کسی چیز کو مان لینا، اختیار کر لینا، اس سے راضی ہو جانا۔ اب یہ عربی میں اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں رضا کی۔ کہیں پر اس کی تعریف کچھ یوں کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے مقدر کر رکھا ہے، جب وہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو جائے تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا۔ اب چاہے وہ کیسا ہی معاملہ کیوں نہ ہو، بظاہر اس میں فائدہ ہو یا ہمارا نقصان ہو، وہ جب معاملہ ہو جائے تو پھر اس پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ رضامندی کہلاتا ہے۔ ایک تعریف یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا جیسا بھی حکم ہو، چاہے کرنے کا دل کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، جب وہ حکم سنے تو اس پر عمل کرے، اور اس پر کسی قسم کی جزا فضا، یعنی آہو زاری یا پھر یہ کیوں ہو گیا یا یہ نہ ہوتا، اس قسم کی کوئی بھی بات اس پر نہ کرے، اور چپ سادھے اور اس کو تسلیم کر لے، یہ رضامندی کا معنی ہے۔ اور امام مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو فیض القدیر، جو حدیث شریف کی جو شرح کی کتاب ہے، اس کے مصنف بھی ہیں، آپ نے کہا کہ رضا یہ دراصل ایک قلبی کیفیت ہے، ایک دل کی ایک کیفیت کا نام ہے کہ انسان کو کوئی مصیبت پہنچے یا اس سے کوئی چیز چھین لی جائے، دونوں صورتوں میں انسان کی حالت میں کوئی تغیر نہ آئے، یعنی وہ چیز وہ چاہتا تھا کہ مل جائے، نہیں ملی، یا وہ چاہتا تھا کہ وہ چیز اس سے دور ہو جائے، وہ نہ ہوئی، تو دونوں صورتوں میں اس کی کیفیت کے اندر تبدیلی کوئی نہ ہو، اس کا دل ایک ہی حالت میں رہے، تو کہا کہ اسے رضامندی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک ہم نے لفظی اعتبار سے اس پر کچھ ہم نے بات چیت کی۔ اب اگر ہم علماء کرام کی طرف جائیں یا بزرگوں کی طرف جائیں، تو میں جب اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک بڑا زبردست مختصر سی حکایت بھی ملی، اور اسی کے اندر اس کی وضاحت بھی تھوڑی سی ملی۔ وہ یہ کہ ایک بزرگ ہے حفص بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑا اولیاء میں بڑا جانا مانا، بڑا پہچانے جانا والا نام ہے یہ، جب ان کی
زوجہ کا انتقال ہوا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، تو یہ حفص بن حمید ان کے پاس گئے تعزیت کرنے کے لیے. اور اب آپ دیکھیں کہ بیوی کا انتقال ہوا ہے، زوجہ دنیا سے چلے گئی جو غم گسار ہوتی ہے، تو ایسی صورتحال میں بسا اوقات لوگ بڑے عجیب عجیب جملے بولتے ہیں نا. اب ایسے معاملے میں چونکہ یہ تھے تو اللہ کے ولی نا، بزرگ تھے، یہ ان کے پاس جا کر حفص بن حمید پوچھتے ہیں حضرت یہ بتائیے مر رضا، رضا ہے کیا چیز؟ یعنی اب وہ سننا چاہتے تھے کہ بندے پر ایک کیفیت بھی طاری ہے. اب یہ کیا کہتے ہیں رضامندی کے حوالے سے، اللہ کے فیصلوں سے راضی ہونے کے حوالے سے؟ تو وہ یہ کہنے لگے کہ الرضا لا یتمنا خلاف حالہ، رضا تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان کی جیسی حالت ہے وہ اسی میں خوش رہے، اس کے علاوہ کسی اور حالت کی تمنا نہ کرے. اچھا پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک اور بزرگ ہیں فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے بھی کسی نے پوچھا کہ من الراضی عن اللہ، اللہ سے جو راضی بندہ ہوگا اس کی علامت کیا ہوگی، یا ہم کسے کہیں گے کہ یہ اللہ سے راضی ہے؟ تو کہا اس کی علامت یہ ہوگی کہ الذی لا يحب ان يكون على غیر منزلته التي جعل فيها، کہ اس کی جو حالت ہے وہ اسی میں رہنا پسند کرے، وہ یہ نہ کہے کہ یار ایسا ہو جاتا تو میں خوش ہوں، یا ایسا ہو جاتا تو مجھے زیادہ سکون مل جاتا. تو بولا کہ جو حالت ہے چونکہ وہ اللہ کے فیصلے سے ہے اور اللہ کی مرضی سے ہے تو وہ اسی پر راضی رہے، تو یہ رضامندی ہے. اچھا ایک بزرگ تھے اور وہ عارف تھے. عارف مراد یہ ہے کہ ایک ایسی ذات کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے سمندر میں گویا غوطہ زن ہو، اور ان لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بڑی کمال کی باتیں ہوتی ہیں. ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کا بڑا مقام ہے، آپ تو رضا کے انتہائی درجے کو پہنچ گئے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں رضا کے انتہائی درجے کو پہنچ گیا، البتہ اتنا ضرور ہے کہ مقام رضا پا لیا ہے. بولا مقام رضا کیا ہے؟ اب آگے بندے نے سوال کیا مقام رضا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دراصل مقام رضا وہ یہ ہو گیا میں اس مقام پر پہنچ چکا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم کا پل بنائے تاکہ لوگ مجھ پر سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں، پھر اپنی قسم پوری کرنے کے لیے مخلوق کے بجائے مجھ سے ہی جہنم کو بھر دے، تو میں اس کے حکم کو پسند کروں گا اور اس کی تقسیم پر راضی رہوں گا. اللہ، یعنی رضا مندی کا لیول آپ ان کا چیک کریں کہ کس مقام پر یہ مقام رضا پر پہنچے کہ جہنم جس سے دنیا کا کوئی بھی مسلمان یعنی خوف کھائے گا اور اس میں جانا ایک لمحے بھر کے لیے بھی پسند نہیں کرے گا. تو آپ کہتے ہیں کہ لیکن جو رب کی رضا ہے دراصل اب یہ ایک یعنی عوام کے ذہن سے ایک ان کا بیونڈ دا مائنڈ جا کر ایک بات آپ نے کی ہے کہ میں اس لیول پر پہنچ چکا ہوں کہ اگر اللہ جہنم کو مجھ سے ہی بھرنا چاہے یا مجھے جہنم پر مجھے پل بنا دیا جائے کہ تاکہ لوگ مجھ پر سے گزر کر جائیں، تو کہا کہ میں ایسی کیفیت کے لیے اور ایسی صورتحال کے لیے بھی تیار ہوں. اب اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محبت الہی اور تسلیم و رضا اٹ مینز کہ انسان اللہ کی محبت میں اپنے تمام کاموں کو اللہ کے سپرد کر دے کہ مولا جو تو چاہے گا اور جیسا چاہے گا اور جب چاہے گا جتنا چاہے گا مجھے قبول ہے. اور دوسرا یہ کہ تو جو بھی فرمائے گا میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، میں اس کو مانتا ہوں. اور رضامندی کے اعتبار سے بھی کہ مالک و مولا تیری محبت میں میرا یہ مقام ہے کہ تو مجھے جس حال میں بھی رکھے گا، جب تک رکھے گا، جس طرح رکھے گا، جہاں رکھے گا، تو میں اس پر راضی ہوں اور میری زبان سے کوئی بھی شکوہ و شکایت کا کلمہ بلند نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یعنی جو آپ نے تسلیم و رضا کی تعریفات کی ہیں اور جو بزرگوں کے اقوال اور وہ جو اس بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ پہنچے. اور تو اس پر میرے ذہن میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا ابھی پچھلے دنوں کتاب میں کہ وہ ہمارے اسلاف جو ہے نا وہ یعنی ہم تو مصائب پر اور آلام پر تکلیفوں پر، روزگار چھوٹ گیا، بیماری آ گئی، گھر میں بیماری ہو گئی اور پریشانی ہو گئی. اب رات کو سوئے صبح اٹھے تو پتہ چلا بلڈ پریشر ہائی ہے، اور ٹیسٹ کروایا، چیک اپ کروایا تو اس نے کوئی گولی لکھ کر دے دی، دوائی لکھ کر دے دی جس کو ہم نے مستقل پینا، یا اس طرح کے بیسیوں مسائل ہوں، بیسیوں معاملات ہوں. ہم مطلب تسلیم و رضا کی یہ باتیں آپ سے سنی، ہو سکتا ہے بہت ساروں کو پتہ بھی ہو، سنتے بھی ہوں، لیکن اس لیول کا جو ہے تسلیم و رضا ہم اپنے اندر نہیں پاتے. ہمارے اسلاف ایک بزرگ کے کو دانہ ہو گیا ہاتھ میں، تو کوئی عیادت کرنے پہنچے کہ حضور آپ کے ہاتھ میں دانہ ہو گیا. تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ حضرت دانہ ہو گیا، تکلیف ہو رہی ہے، بیماری ہو گئی، ایک آپ کے ساتھ جو ہے ایک ثانیہ ہو گیا اور آپ کو دانہ نکل آیا، اس میں تکلیف ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ دانہ میرے ہاتھ میں نکلا ہے، یہ میری آنکھ کی سیاہی میں کالی کالی جس سے میری آنکھ کا ویژن بنتا ہے اس میں نکل آتا تو میں کیا کر سکتا ہوں. بالکل میری زبان پر اگر وہ دانہ نکل آتا جس سے میں بولتا ہوں تو میں کیا مطلب اس میں جو نا وہ احتجاج کرتا یا کیا بات کرتا. تو یہ ہمارے اسلاف کا انداز تھا. اور وہ تسلیم و رضا جو آپ نے بیان کیا اور جو علماء سے ہم نے سنا اور باتیں سنی،
تو واقعتاً یہی ذہن میں بنتا ہے کہ جس کو اللہ کی محبت بڑھانے، جیسے محبت الہی تو ہر مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے دل میں محبت الہی کا بیج تو ہے، بالکل ہے، کیونکہ جب ہے اسی لیے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بھی مانتا ہے، اور اسی کے ساتھ جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل وہ ساری جو ہے ایمانیات کی بحث سے اس میں اس اپنے عقیدے کو درست رکھتا ہے، تو اس کے اندر اللہ کی محبت تو ہے، لیکن اللہ کی محبت میں اضافہ کرنے کے لیے جو اس کے تقاضے ہیں، جو اس کے اسباب ہیں، جس سے اس کی محبت بڑھتی ہے، تو اس میں چست نہیں پاتا، یعنی اس میں سست روی کا شکار رہتا ہے۔ اور ہمارے اسلاف کی یہ حالات تھی کہ وہ ان کو تکلیفیں آتی تھی تو بھی یہ واویلا نہیں کرتے تھے، آپ نے فرمایا جیسے جزا فضا نہیں کرتے تھے، شور نہیں کرتے تھے، یہ کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ اور بڑی پیاری بات کسی نے کی تھی کہ ہم اگر مثالیں اپنی زندگی کے شب و روز پر غور کریں تو ہم اگر 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، تو ہم نے 40 سال 50 سال کا پورا عرصہ بیماریوں میں نہیں گزارا، تکلیفوں میں نہیں گزارا، لیکن ہمیں جو تکلیفیں ہیں نا اس کا دورانیہ تھوڑا ہے، لیکن اس تھوڑے دورانیے کے باوجود ہم جزا فضا کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا تو جیسے کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ جو ہمیں امامہ یا ٹوپی دیتا ہے تحفے میں تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، جس نے سر دیا اس کا شکر کب ادا کرتے ہیں؟ اللہ یعنی جو اس امامہ یا ٹوپی کو ہم سر پر سجاتے ہیں نا تو وہ سر ہی نہ دیتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، محبت الہی اور تسلیم و رضا، واقعات بھی ہیں اس میں، انشاءاللہ ہم سنتے ہیں بلال بھائی سے مزید واقعات بھی۔ بلال بھائی، تسلیم و رضا، اس کو چلیں آپ نے ڈیفینیشن تو سنائی اور اس کے تعلق سے ہم نے باتیں بھی سن رہے ہیں، یہ بتائیے کہ یہ تسلیم و رضا اس کو ہم محبت الہی سے کیسے اٹیچ کریں گے؟ یعنی یہ تسلیم و رضا اور محبت الہی، اس کا آپس کا تعلق کیا بنتا ہے؟ دیکھیں، محبت الہی، دین اسلام نے الحمدللہ ہر چیز میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ اب محبت الہی یہ تو مسلمان کا شعار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو مومن ہے نا وہ اللہ سے شدید ترین محبت رکھنے والا ہوتا ہے۔ اب یہ کہ ایز اے مسلم کوئی بھی مسلمان یہ تو نہیں کہے گا کہ مجھے اللہ سے محبت نہیں ہے، ہر بندہ یہ کہے گا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مگر بات یہ ہے کہ ہر چیز کے کچھ نہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اب محبت الہی کے تقاضے کیا ہیں، یا وہ کون سی سائنس ہیں کہ جن کو بندہ دیکھے تو کہے گا کہ ہاں یار یہ محبت الہی رکھنے والا ہے؟ تو دین اسلام نے اس طور پر بھی ہمارے قرآن میں بھی رہنمائی کی ہے اور حدیث میں بھی اس کی رہنمائیاں موجود ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ فرمایا کہ جب ہم بندے پر کوئی انعام اور اکرام کرتے ہیں تو کیا کرتا ہے، وہ راستہ بدل لیتا ہے، وہ مختلف چیزوں کی طرف نکل جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع لانا چھوڑ دیتا ہے، یعنی اپنی خواہشات میں مست ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور جب اس کو کوئی شر پہنچتا ہے جو اس کو لگتا ہے، مثال ہے جو اس کی من پسندیدہ چیز اس سے چھن جاتی ہے یا کرائسس میں آ جاتا ہے، تو اب کیا کرتا ہے، اب وہ لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، وہ جناب اللہ کی بارگاہ کی طرف دوڑتا ہے۔ تو اس پر علماء کرام نے یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے، تفسیر روح البیان میں یہ کلام موجود ہے۔ کہا گیا کہ انسان کو یہ اس آیت سے اشارتاً یہ سمجھ لینا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو خالی یہ چیز پسند نہیں کہ بندہ جب مشکل میں آئے تبھی اس کی بارگاہ میں آئے، اس کو یہ بھی پسند ہے کہ جب بندے پر وہ انعام کرے تو وہ اس کا شکر بجا لائے، اور اگر وہ اس پر کوئی مصیبت آتی ہے جو یقیناً اسی کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی اور اللہ نے جان کر اس کو لکھا، تو کہا کہ وہ اس پر تسلیم و رضا والا انداز اپنائے، یعنی اس کو اللہ کی بارگاہ کے حوالے بھی کرے، اس کو دل سے مانے بھی اور اس پر رضا مند بھی رہے۔ تو کہا کہ اس آیت سے یہ مبارک مضمون ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور ملتا ہے۔ پھر یہ کہ دو احادیث مبارکہ ہیں وہ دونوں سنیں، اور ان دونوں سے اب جو نتیجہ نکلے گا وہ سمجھنے والی بات ہے نیب بھائی۔ پہلی بات یہ، ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اذا احب اللہ تعالی عبدا، اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کہا کہ ابتلاہ، اسے کسی نہ کسی چیز میں مبتلا کر دیتا ہے، کوئی آزمائش اس پر آتی ہے۔ کہا کہ فَإِن صَبَرَ اجتباہ، اگر وہ اس مشکل معاملے میں صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چن لیتا ہے۔ پھر فرمایا فَإِن رَضِيَ، اچھا صبر کرنے سے بڑھ کر اگر وہ اس پر راضی ہو جائے، یعنی وہ اس پر خوش بھی ہو کہ مالک و مولا ٹھیک ہے، میں جیسا چاہتا تھا ویسا تو نہ ہوا، میں مشکل میں آ گیا، بظاہر میں بلاؤں میں گرفتار ہوں، مگر مولا یہ تیری مرضی ہے تو میں راضی،
یہ تیری رضا ہے تو میں اس پر خوش ہوں. تو کہا کہ اگر وہ خوشی کا بھی اظہار کرے, راضی بھی ہو جائے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ استفاہ. تو اب وہ چن لیا جاتا ہے, وہ مصطفیٰ بنا لیا جاتا ہے, جس کا مطلب بنتا ہے کہ اس کو وہ برگزیدہ بن گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو آپ یہ دیکھیں کہ بندے تو سارے بندے ہیں, یعنی لوگ یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے, لیکن مزہ تو اس میں ہے کہ اللہ فرما لے کہ یہ میرا بندہ ہے. جیسے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال عبدیت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عبدیت کو اپنی طرف خود منسوب فرمایا. تو ایک تو حدیث یہ ہے کہ جس بندے کا یہ اختیار ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب قوما, جب اللہ کچھ لوگوں سے, کسی قوم سے, افراد سے محبت فرماتا ہے, ابتلاہم, یہاں بھی وہی بات ہے کہ ان کو کسی آزمائش کا شکار کرتا ہے. فمن رضی, اب جو راضی ہو جاتا ہے, خوش ہو جاتا ہے کہ مولا میں راضی ہوں اس کیفیت پر, بھلے میں مشکل میں آیا, فلہ الرضا, تو کہا اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور کہا ومن سخطا, اور جو ایسے معاملات میں آ کر ناشکری کرتا ہے یا ناراضی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے ساتھ کیا ہوا یا میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا, تو کہا فلہ السخط, تو پھر اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. تو اب ایک جو آپ نے کہا نا کہ کنیکشن کیا ہے, بات یہ ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں, تو اللہ سے محبت کی علامت تسلیم و رضا بھی تو ہے نا, کہ اللہ کا کوئی بھی معاملہ ہے اس پر صبر کرنا, صبر کرنے کا حکم تو عام لوگوں کو ہے. جو اللہ کی محبت میں جو خاص اللہ کو چاہتا ہے, یعنی ایک وہ آیا نا کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے خواب میں آ کے ارشاد فرمایا ساری دنیا مجھ سے مانگتی ہے, بایزید مجھے مانگتا ہے. ساری دنیا مجھ سے مانگتی ہے, بایزید مجھے مانگتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے وہ جنت اور دوزخ کے تصور سے اوپر جا کر بات کرنے والا ہے. تو کہا گیا یہ وہ لیول ہے کہ جہاں پر کوئی مشکل آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو بندہ اس مقام پر آ کر صبر کرتا ہے اور واویلا نہیں کرتا, کیونکہ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا دونوں حدیثوں کو ملا کر کہ اگر بندہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر وہاں سے بھی رضا ملتی ہے. اور جب وہاں سے رضا ملتی ہے تو سبحان اللہ کیا بات ہے, فرمایا گیا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ, ساری دنیا عمل اس لیے کر رہی ہے کہ مولا تو جنت میں داخل فرما دے, جہنم سے بچا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا بیان فرمانے کے بعد فرما رہا ہے کہ جنت کی نعمتیں ساری اپنی جگہ پر, وہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھی, کسی کان نے نہیں سنی, کسی دل پر ان کا خطرہ بھی نہیں گزرا, لیکن کہا جو اللہ کی رضا ہے نا وہ سب سے بڑی ہے. سبحان اللہ. اب جو اللہ کی رضا ہے وہ کیسے ہوگی, تو کہا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی جو سیڑھی ہے, جو راستہ ہے, جو ذریعہ ہے, جو وے ہے, وہ یہی ہے کہ بندہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں سے راضی ہو, جو تقدیر میں لکھا گیا ان سے راضی ہو جائے, تو پھر اس پر آگے چل کے بات چلے گی اور پھر اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی. اچھا اب یہاں پر میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا. ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کی کتاب ہے استنشاق نسیم الارض, آپ نے یہ محبت الہی پر بڑا خوبصورت رسالہ لکھا, بڑا خوبصورت بکلیٹ ہے عربی زبان کے اندر. اس کا ترجمہ فی الوقت مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے. آپ نے اس کے اندر لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے دو درجے ہیں. کہا ایک تو محبت کا وہ درجہ ہے جو ہر مومن کو حاصل ہے, کیا کہ وہ اللہ کے فرائض کو فرائض مانتا ہے, اللہ کے نے جو جن چیزوں سے منع کیا ان کو مانتا ہے کہ ہاں ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے, جو رسول بھیجے ان کو بھی مانتا ہے, قرآن بھیجا اس کو بھی مانتا ہے, دین اسلام ہے اس سے بھی راضی ہے. تو کہا ایک تو یہ لیول ہے کہ جو محبت کا پہلا درجہ ہے. کہا دوسرا لیول یہ ہے کہ جو مقرب لوگوں کا ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے قریبی لوگوں کا ہوتا ہے, کہا وہ یہ درجہ ہوتا ہے کہ بندہ اتنا ترقی کر جاتا ہے کہ کوئی بھی حالت اس پر آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. ظاہر سی بات ہے زندگی ہے, 100 طرح کی, سینکڑوں طرح کی چیزیں زندگی میں ہو جاتی ہیں انسان کی, اور بڑے سے بڑا صابر شاکر آدمی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی یعنی ٹیمپر لوز کر جاتا ہے, اپنا بس اوقات ایسی باتیں کر جاتا ہے یا اپنے رویے سے ایسا اظہار کر جاتا ہے کہ وہ ہائپر ہو چکا ہے. تو کہا کہ ایسی کیفیت کے اندر آ کر بھی وہ رضا پہ قائم رہے, وہ تسلیم پر قائم رہے. تو کہا یہ وہ درجہ ہے جو درجہ ثانیہ ہے, محبت کا دوسرا درجہ ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے. پھر یہ کہ جو بندہ اس بات کا دعوے دار ہے حنیف بھائی کہ مجھے اللہ سے محبت ہے, تو ابراہیم بن جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محبت کرنے والوں کی 6 خصلتیں بھی تو لکھی ہیں, 6 عادتیں بھی تو لکھی ہیں. وہ 6 عادتیں کیا ہیں؟ آپ نے کہا پہلی عادت یہ ہے کہ جس سے بندہ محبت کرتا ہے اس کا اکثر ذکر کرتا ہے, اکثر اس کا ذکر کرتا ہے. تو یہ تو ایک علامت ہے. کہا دوسری علامت یہ ہے کہ وہ اس کی محبت میں اپنے آپ کو ترجیح نہیں دیتا بلکہ اس کی ذات کو ترجیح دیتا ہے. جو چیز اس کو ناپسند ہو وہ کر جائے گا, وہ اس لیے کہ میرے جو محبوب ہے اس کو پسند آ رہی ہے. اور کہا تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اس سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ ہر دوسری چیز سے اپنا ناطہ توڑ کے رکھ لیتا ہے اور اس کی صرف لو اسی کی طرف لگی رہتی ہے. اور کہا چوتھی چیز یہ ہے
اس سے ملنا چاہتا ہے، اس کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ اور کہا پانچویں چیز یہ ہے الرضا عنہ فی کل شدیدۃ وضر ینزل بہ، کہ اس کی طرف سے کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی نقصان پہنچ جائے، کیسے ہی مسئلہ کیوں نہ درپیش ہو، وہ راضی رہتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ یعنی جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکون چلے پاواں، کہ جب میرا محبوب اس بات سے راضی ہے کہ میں آگ میں جلوں یا مجھے کوئی تکلیف پہنچے یا میں خوش نہ رہوں، تو یہ اس کی خوشی اس بات کی کہ میں خوش نہ رہوں، یہی میری خوشی ہے۔ تو کہا اور چھٹی چیز یہ ہے کہ جو اس کا پیامبر ہو، جو اس کا رسول ہو، جو اس کا قاصد ہو، اس کی اتباع کرنا، وہ جیسا کہے ویسا کرنے پر تیار ہو جانا۔ تو یہ تو دینی اعتبار سے ہم نے اس کو دیکھا کہ جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اندر تسلیم اور رضا اس قدر کیوں ضروری ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا میں نے پہلے بھی قول ذکر کیا، ان کا ایک دوسرا قول ہے، کہا درجۃ الرضا عن اللہ درجۃ المقربین۔ کہا یہ جو رضا کا درجہ ہے نا، تسلیم اور رضا کا، کہ جو کچھ بھی ہو مولا ہم خوش ہیں، تو کہا یہ عام بندوں کا تو درجہ ہی نہیں ہے نا، کہا یہ تو مقرب لوگوں کا درجہ ہے، اللہ کے بہت جو قریب لوگ ہو جاتے ہیں ان کا درجہ ہوتا ہے۔ اور کہا یہ اللہ کے کتنے قریب ہوتے ہیں تسلیم اور رضا کے بعد۔ اب آپ کو اہمیت سمجھ میں آئے گی کہ محبت الہی میں تسلیم اور رضا کی دراصل اہمیت کیا ہے۔ تو کہا کہ جو بندہ اس لیول پر پہنچ جاتا ہے تو وہ اللہ کے کتنا قریب ہوتا ہے۔ کہا لیس بینہم و بین اللہ، اب اس کے اور اللہ کے درمیان کیا رہ جاتا ہے؟ کہا الا روح و ریحان، اس کے اور اللہ کے درمیان صرف راحت اور ریحان یعنی جنت کی ڈالی رہ جاتی ہے۔ اب یہ جو روح و ریحان ہے، ماشاءاللہ آپ بھی حافظ قرآن ہے، سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا فروح و ریحان و جنت النعیم۔ کہا کہ جب بندہ روایتوں میں آیا، اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا جب مومن بندے کا، اللہ کے پسندیدہ بندے کا انتقال ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ کہا جیسے اس کا انتقال ہوتا ہے تو اسے راحت پہنچتی ہے۔ وہ راحت کیوں پہنچتی ہے؟ کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے، یا محبوب سے لقاء کا، ملاقات کا وقت آ گیا، دیدار کا وقت آ گیا۔ تو کہا فروح، اس کو راحت ملتی ہے، وریحان، اور اس کو جنت کی ایک ڈالی جو بڑی خوشبودار ہوتی ہے وہ لا کر پیش کی جاتی ہے، وہ اس کو سونگتا ہے تو اسے موت کی تمام تلخیاں بھول جاتی ہیں، سارا اس کا جو سفر ہے یہ موت کا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اب اس فرمان کا مطلب کیا ہوا؟ کہا کہ جو اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہے، اللہ نے جو کچھ بھی کیا اس کے ساتھ، بیماری، پریشانی، آفت، ہر طرح کی اس میں وہ راضی اور خوش ہے، تو کہا وہ اللہ سے اتنا قریب ہو گیا کہ بس اب درمیان میں موت ہے، یہ موت کا بس سفر ختم ہوا تو پھر اللہ اور اس کے درمیان کوئی بھی چیز باقی نہیں رہ جائے گی، یہ سفر ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا کہ بندہ یہ رضا کا درجہ پاتا کب ہے؟ سوال ہوا کہ کب یہ اس کا درجہ ملتا ہے؟ تو کہا کہ اذا کان عطاؤہ ومنعہ ایاک عندک سواء فقد بلغت الغایہ من حب اللہ۔ اللہ اکبر۔ کہا اللہ دے یا اللہ لے لے، اللہ کچھ عطا کرے یا اللہ کچھ واپس لے لے، کہا یہ اس کا واپس لینا یا اس کا کچھ عطا کرنا تیرے ہاں اس میں کوئی فرق ہی نہ ہو، وہ دے مولا تیری مرضی، وہ لے مولا تب بھی تیری مرضی۔ تو کہا کہ جب تیرا یہ حال ہو جائے نا، وہ دے مولا تب بھی میں راضی، تو لے لے مولا میں تب بھی راضی، تو کہا جب یہ درجہ انسان کو حاصل ہوتا ہے تو تب وہ اللہ کی محبت کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ تو دس از دا تسلیم اور رضا، کہ جس کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اندر، جب تک یہ نہ ہو تو بندہ اس درجے پہ نہیں پہنچتا۔ اچھا بلال بھائی، آپ گفتگو کر رہے تھے، میں آپ کو کاٹ ہی نہیں رہا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ آپ بولتے جائیں۔ ماشاءاللہ اتنی ساری باتیں آپ نے اور اتنا مستند اور مفید بیان آپ نے کیا کہ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں تسلیم و رضا اس کو سمجھنا بھی ہے، اور محبت الہی سے اس کا جو تعلق ہے، انہوں نے تو بڑی بزرگوں کی باتیں کی، اور بزرگوں کی باتوں میں ہم نے سنا کہ ان کے واقعات اور ان کی جو یعنی سوچ تھی وہ اس قدر اعلیٰ تھی کہ وہ مطلب ہماری جو سوچ کا لیول ہے نا اس سے اوپر ہو کر اور آگے بڑھ کر جو نا سوچتے تھے اور اس پر وہ اپنا کام کرتے تھے۔ اور اگر ہم دیکھنے جائیں تو رب کی نعمتیں اتنی ہیں، رب کے انعامات اتنے ہیں، اس کی عنایتیں اتنی ہیں کہ ہم مطلب اس کا یعنی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر بندہ اس کو اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو وہ اس کا احصاء نہیں کر سکتا، اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ اس پر نعمتوں کے ایک طویل سلسلے پر بات کی جائے تو بتایا گیا کہ غور کیجئے، ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں انسانی جسم کے اہم اعضاء میں شمار ہوتے ہیں، ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی کم ہو جائے تو زندگی سے ٹھیک طرح لطف اندوز ہونا بہت سو کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ ایسی حالت میں شکر تو کیا، شکوے سے بھی اگر گریز کر لیا جائے تو ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ لیکن اللہ والوں کے معمولات دیکھیے کہ وہ ان کو کسی طرح کی بھی معاملات آ جائیں، کوئی بھی پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے
تنگی آ جائے، دشواری آ جائے، تو وہ اللہ کی طرف سے یہ جو چیزیں آئی ہیں، پہنچی ہیں، اس کو اللہ کی طرف سے گردانتے ہیں اور پھر اس پر تسلیم و رضا والا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اگر ہم صرف کھانے میں استعمال شدہ نعمتوں پر غور کر لیں، جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس میں ہمارے لیے کتنی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ غور کیجئے کہ جو ایک بیج زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے، اللہ پاک اسے نکالتا ہے اور ہمارے کھانے کے لائق بناتا ہے۔ پھر اس بیج کو پیسنے کے لیے انسان کو دماغ کی نعمت دی کہ اس نے ایک ایسی مشین بنائی جو چند منٹوں میں کئی من دانے پیس کر آٹا بنا دیتی ہے۔ پھر جب وہ بیج پیس کر آٹا بن جائے تو اسے گوندنے کے لیے پانی کی نعمت عطا فرمائی۔ پھر اس گوندھے ہوئے آٹے کو پکانے کے لیے آگ کی نعمت عطا فرمائی۔ پھر جب وہ پک جائے اور روٹی کی صورت میں ہمارے سامنے آئے تو اسے عزت و تعظیم سے کھانے کے لیے ہمیں ہاتھوں کی نعمت عطا فرمائی، اور ہم ہاتھوں سے اس کھانے کو اٹھا کر اپنے منہ کے قریب کرتے ہیں۔ منہ کے اوپر ناک کی صورت میں کھانے کی خوشبودار یا بدبودار ہونے کی جانچ کے لیے ایک نعمت عطا کی۔ پھر کھانے کا لقمہ ہم اپنے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ اب سوچیں کتنی ساری نعمتیں اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس کھانے کو چبانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دانتوں کی نعمت عطا فرمائی۔ اگر کھانے میں کوئی ایسی چیز ہو جو کھانے کے لائق نہ ہو، جیسے کوئی پتھر آ گیا، ہڈی آ گئی، تو دانتوں سے ٹکراتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمیں نہیں کھانا، ہم اسے نکال دیتے ہیں۔ پھر اگر وہ شے نرم ہو، جیسے بال آ گیا، دھاگا آ گیا، تو زبان کی نعمت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ہمیں نہیں کھانا اور ہم اسے نکال دیتے ہیں۔ پھر اس کھانے کو معدے تک لے جانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں لعاب یعنی تھوک کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ جو تھوک ہے نا، یہ بھی بڑی نعمت ہے رب کی۔ منہ میں خود بخود بننے والا یہ پانی اس کھانے کو آنتوں کے ذریعے معدے تک لے جاتا ہے۔ معدے کے ساتھ اللہ پاک نے پتے کی صورت میں ایک نعمت عطا فرمائی، جہاں سے اس کھانے پر تیزاب کے قطرے پڑتے ہیں، جس سے وہ کھانا گل جاتا ہے۔ اب اس سے نمکیات علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس سے خون کے سرخ سیل الگ ہو جاتے ہیں، سفید سیل الگ ہو جاتے ہیں، فائدہ مند پروٹین الگ ہو جاتے ہیں۔ الغرض بدن کے لیے تمام مفید چیزیں اس غذا سے خودکار سسٹم کے تحت جدا ہو جاتی ہیں اور باقی فضلے کی صورت میں پیٹ سے باہر آ جاتی ہیں۔ غور کیجئے، کھانا کھانے سے لے کر ہضم ہونے تک ہر چیز ایک نعمت ہے۔ یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو صرف کھانے کے لیے استعمال ہوئی اور ہم نے بیان کی اور ہم نے سنی۔ اس کے علاوہ نعمتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے جن سے ہم دن اور رات میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو جو رب اتنی نعمتیں دینے والا ہے، اتنے انعامات کرنے والا ہے، اگر کوئی تنگی آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، اگر گھر میں کسی کا انتقال بھی ہو جائے، تو کیا انتقال پر یا کسی غم کے ملنے پر شور کرنا، شکایت کرنا، واویلا کرنا، کیا ایسا ہوگا کہ جو چلا گیا دنیا سے اور ہم نے شور کیا، شکوہ اور شکایت کی، تو وہ پلٹ کر آ جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ نہ ہی ہماری تکلیفوں پر، بیماریوں پر، پریشانیوں پر ہمارے شکوہ اور شکایت کرنے سے وہ تکلیفیں اور پریشانیاں ختم ہو جانی ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا ہے۔ تو ہم جو اللہ کی نعمتوں کے تعلق سے سن رہے ہیں اور اللہ پاک کی محبت کے تعلق سے تسلیم و رضا، اس کو ہم آج ہمارے موضوع میں ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ آپ نے یہ جو حنیف بھائی، آپ کی بات کو میں لوں ذرا سا، جی فرمائیے کہ آپ نے یہ جو فرمایا ابھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہم پر ہیں، تو اگر کبھی کوئی مسئلہ آ بھی جائے تو پھر ہمیں وہاں پر تسلیم کر لینا چاہیے اور وہاں پر ہمیں راضی رہنا چاہیے اور ہمیں واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر مجھے ایک حکایت یاد آئی مختصر سی، کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے دربار میں ایک مرتبہ کسی شخص نے ایک ککڑیوں کا ایک پورا تھال پیش کیا۔ اب بادشاہ نے اسے انعام و اکرام دیا کہ بھائی اس نے اپنی حیثیت کے مطابق ککڑی کا تھال دیا، تو میں اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی جواہرات وغیرہ جو بھی دینے تھے، درہم و دینار، وہ دے دیے۔ اب پھر بادشاہ نے، سلطان محمود غزنوی نے انہی ککڑیوں میں سے ایک ککڑی اٹھا کر اپنے پسندیدہ جو وزیر بھی تھا، پہلے ابتدا میں غلام تھے ایاز، بعد میں وزیر بھی بنے، تو ان کو دے دی۔ اب ایاز نے کیا کیا؟ ایاز نے وہ ککڑی کھائی اور پوری ختم کر لی۔ بعد میں سلطان محمود غزنوی نے جب اس تھال میں سے جب ککڑی اٹھائی اور منہ میں جیسی ڈالی نا، تو وہ اتنی ترش تھی، اتنی کڑوی تھی کہ منہ سے باہر نکالی، اور پھر ایاز کی طرف دیکھ کر کہا کہ ایاز کیا معاملہ ہے، میں نے تمہیں اسی میں سے ککڑی دی تھی اور یہ تو اتنی زیادہ کڑوی ہے، مجھ سے تو منہ میں رکھی نہ گئی اور تم اس کو پوری کھا گئے اور تمہارے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ تو آگے سے ایاز نے کہا بات یہ ہے کہ حضرت جب میں نے منہ میں رکھی تھی تو پہلے ہی مجھے پتہ چل گیا تھا یہ نہایت کڑوی ہے، مگر بات یہ ہے میں نے یہ سوچا، میرا عشق یہ کہنے لگا کہ جن ہاتھوں سے روزانہ میٹھے میٹھے بڑے تر نوالے، بڑے اچھے ناز و نعم والے نوالے کھاتا رہا ہے، اگر
آج انہی ہاتھوں سے ایک مرتبہ کوئی کڑوا نوالا بھی پہنچ گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو برداشت کرنا چاہیے اور چہرے پر ایسے ایکسپریشن نہیں آنے دینا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی جس کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے اور ہم پر آنے والے جو مصائب ہیں وہ یقیناً ایسے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ نہیں کہ لے کہ کوئی بات کرنا یا کوئی اعتراض کرنا یا پھر اس سے راضی نہ رہنا اور جزا فضا کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ پھر یہ کہ شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو لوگ آپ کی عیادت کرنے کے لیے آئے، تو آپ نے پوچھا بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ تو جو آپ کے قریب تھے انہوں نے کہا حضرت یہ آپ سے بڑی محبت رکھنے والے ہیں اور آپ کی عیادت کرنے کے لیے آئے کہ آپ بیمار ہیں۔ آپ نے کہا اچھا، آپ نے کنکریاں اٹھائی ان کو مارنا شروع کر دی۔ اب تھوڑی دیر تو انہوں نے برداشت کی ہے حضرت کیا کر رہے ہیں یہ، لیکن جب زیادہ ہوا تو وہ ان کا بھی یہ نہیں کہ لے کہ ہائپر ہوئے اور وہ نکل گئے وہاں سے۔ اب جب وہ نکلے نا وہاں سے تو آپ نے کہا کہ یہ آپ نے کہا تھا یہ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، اگر یہ مجھ سے محبت کرنے والے ہوتے تو میری پھینکی ہوئی کنکریوں کی وجہ سے اٹھ کر نہیں جاتے، میری محبت میں یہاں پر بیٹھے ہی رہتے۔ تو بات یہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تھو تھو یہ انداز نہیں چلتا محبت کے اندر۔ محبت تو یہ ہے کہ جب محبت ہے تو محبت کو بدل نہیں چاہتی، محبت اس چیز کی متقاضی نہیں ہوتی، متلاشی نہیں ہوتی کہ محبوب کی طرف سے کچھ ملے گا، کوئی بات ملے گی، دیدار ملے گا، کلام ملے گا، رضا ملے گی، انعام ملے گا تو ہی میری طرف سے محبت ہے۔ محبت ہمیشہ بے لوث ہوتی ہے، عشق ہمیشہ بے لوث ہوتا ہے۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا طالب ہے تو بات یہ ہے کہ اس کو پھر یہ نعمت یا جنت دوزخ ان سارے تصورات سے آگے جا کر اس پر بات کرنی پڑے گی اور اس کو ایسا رویہ اپنانا ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ دیکھیں تسلیم و رضا کی بات کہاں پہ ہے؟ تسلیم و رضا کی بات ہے ہی وہیں پر حنیف بھائی کہ جہاں پر انسان پر کوئی مشکل آ جائے، یعنی کوئی نعمت ملے اس کو بندہ بولے میں اس پر میں تسلیم کرتا ہوں، جی مجھے نعمت ملی ہے، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں یا میں اس پر راضی ہوں۔ تو بھئی نعمت ملنے پر انعام و اکرام پر راضی ہونا تو چھ معنی، اس کا تو کیا مطلب بنتا ہے؟ کوئی مطلب ہی نہیں بنتا اس کا۔ مطلب تو وہاں پر آتا ہے کہ جہاں پر کوئی خلاف نفس چیز ہو رہی ہے، آپ نہیں چاہتے، آپ کی خواہشات ہو رہے ہیں، آپ کی سوچ ہو رہے ہیں، آپ کا جو ذہن میں آپ نے ایک مقام بنا کے رکھا ہے وہ کچھ اور ہے اور اس کے مخالف آپ کو چیز مل رہی ہے اور پھر بھی آپ کی زبان پہ حرف شکایت نہیں آ رہا، پھر بھی آپ اس پر راضی ہیں اور بلکہ آپ کو خوشی ہو رہی ہے کہ بھئی یہ میں کیسے کروں، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں ذکر کروں گا کہ انہوں نے اس پر بھی بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایک بندہ مصیبت آنے پر صبر کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر مصیبت آنے پر خلاف نفس بات ہونے پر انسان کا خوش ہو جانا، امام غزالی فرماتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن انہوں نے اس کو بھی ثابت کیا ہے اور بڑی خوبصورت بات آپ نے احیاء العلوم کی 5ویں جلد کے اندر بڑی تفصیل سے فرمائی ہے اس پر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بلال بھائی گفتگو کر رہے تھے، ہم محبت الہی اور تسلیم و رضا کے تعلق سے اپنے اس موضوع کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہمارے سلسلے میں کلام بھی ہم شامل کرتے ہیں، تو آئیے حسان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ حسان بھائی کلام آج کیا لے کر آئے ہیں، کیا آپ پڑھنے کا ذہن رکھتے ہیں؟ دیوان سالک سے کلام ہے۔ دیوان سالک مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جی ارشاد۔ تو رب ہے میرا میں بندہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے خالق و مالک رب علا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو رب ہے میرا میں بندہ تیرا، ہم منگتے ہیں تو معطی ہے، ہم بندے ہیں تو مولا ہے، ہم منگتے ہیں تو معطی ہے، ہم بندے ہیں تو مولا ہے، محتاج تیرا ہر شاہ و گدا، سبحان اللہ سبحان اللہ، محتاج تیرا ہر شاہ و گدا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور تو والی
لیے در تیرا کھلا ہر ایک کے لیے در تیرا کھلا سبحان اللہ سبحان اللہ ہر ایک کے لیے در تیرا کھلا سبحان اللہ سبحان اللہ ہم عیبی ہیں ستار ہیں تو ہم مجرم ہیں غفار ہیں تو ہم عیبی ہیں ستار ہیں تو ہم مجرم ہیں غفار ہیں تو بدکاروں پر بھی ایسی عطا سبحان اللہ سبحان اللہ بدکاروں پر بھی ایسی عطا سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ سالک مجرم آیا ہے اور خالی جھولی لایا ہے یہ سالک مجرم آیا ہے اور خالی جھولی لایا ہے تیرے صدقہ رحمت عالم کا سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے صدقہ رحمت عالم کا دے صدقہ رحمت عالم کا سبحان اللہ سبحان اللہ تو رب ہے میرا میں بندہ تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. دے صدقہ رحمت عالم کا آمین. مدنی چینل کے ناظرین، محبت الہی اور تسلیم و رضا، اس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے تھے، سن رہے تھے، اور تکلیفیں آنا، مصیبتیں آنا، یہ ہمارے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا ہم پر برڈن ہے، یہ ہمارے لیے تکلیف ہے، پریشانی ہے، اور ہم بعض چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، بعض چیزوں کو ہم برا گردانتے ہیں، برا سمجھتے ہیں. یہ تکلیف کیوں آ گئی، یہ پریشانی کیوں آ گئی، میں نے کسی کو رقم دی، رقم کیوں پھنس گئی، میں نے کسی کو مال بیچا تو وہ مال میرا اس تک پہنچنے سے پہلے ضائع کیسے ہو گیا، اور بیسیوں طرح کے معاملات. تو ان سب کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا کام ہو گیا، ہمارے خلاف کام ہو گیا، لیکن ہمیں نہیں پتہ. ایک واقعہ کسی جگہ پڑا تھا کہ ایک نوجوان لڑکے کو کسی گاڑی نے ہٹ کر دیا. نوجوان لڑکا تھا، فوراً اسے ہاسپٹل لے کر گئے، اور ڈاکٹروں نے اس وقت جو اس کے دوست اس کے ساتھ تھے ان سے کہا کہ آپ جلدی سے سائن کر دیجئے، ہم نے اسے فوراً آپریشن تھیٹر لے کر جانا ہے. تو انہوں نے سائن کر دیے، سگنیچر کر دیے. اس دوران ان کے والدین بھی پہنچ گئے. بچے کو، لڑکے کو، نوجوان لڑکے کو آپریشن کر کے پھر باہر جب لایا گیا تو بتایا گیا کہ ہم نے اس کو جو چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے ہم نے اس کا پیٹ چاک کیا تھا، یا اس سائٹ کی طرف میں جو اس کو آپریشن کرنا تھا اس میں جو ہم نے چیکا مارا، جو چاک کیا اس کو، تو جو اس کو حادثہ ہوا تھا اس جگہ کا تو ہم نے جو ہے آپریشن کر دیا، لیکن ساتھ ہی
اس کے جسم میں ایک وہ جو ہے گٹلی بن رہی تھی جو آگے جا کر کینسر کا بڑا سبب بن جاتی، اور یہ جو ہے بہت سو کو آخری سٹیج پر پتا چلتا ہے کہ یہ گٹلی جو ہے وہ کینسر کی آخری شکل اختیار کر جاتی ہے، پھر بندے کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو وہ ابتدائی طور پر ہم نے اس کا وہ جو چاک کیا تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ گٹلی جو ہے بن رہی تھی، ہم نے اس کو بھی نکال دیا۔ یعنی بظاہر یہ نظر آ رہا تھا کہ اس کو نوجوان کو کسی گاڑی نے ہٹ کیا، اور اس ہٹ کرنے کی وجہ سے بظاہر اس کے آپریشن ہو رہا ہے، لیکن اس نے اس کو بعد کی اتنی بڑی تکلیف سے بچا دی۔ یعنی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے۔ کال ریڈی ہو گئی، مجھے بتایا جا رہا ہے، کال چلا دیجئے۔ محمد ابراہیم عطاری کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام محبت الہی بہت اچھا ہے، اور آپ ذرائع بتاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے محبت کے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کے۔ قرآن پاک کا بھی بیان ہوا تھا کہ قرآن بھی اللہ سے محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، ذکر اللہ بھی ایک ذریعہ ہے، سبحان اللہ۔ اور آج آپ کا موضوع ہے تسلیم اور رضا، سبحان اللہ، بہت ہے۔ اور ہمارے مولانا بلال صاحب بھی بہت اچھی گفتگو فرما رہے ہیں، بہت پیاری گفتگو ہو رہی ہے، اور آپ کا بھی جو ہے وہ مدنی پھول سننے کو مل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو برکتیں عطا فرمائے، اور اس پروگرام کے ذریعے ہمارے دل میں مزید رب عز و جل کی محبت بڑھے، اور اس میں خوب دن بدن ترقی ہو، ہم کثرت سے تلاوت کرنے والے اور ذکر الہی کرنے والے بن جائیں، اور یہ سلسلہ اللہ کی محبت بڑھانے کا جو ہے وہ مزید بڑھے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو ملاحظہ کریں، مدنی چینل پر بھی اور دیگر سوشل پیجز پر۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ سید ابراہیم عطاری دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں۔ باپو ابراہیم سید شاہ صاحب جو ہے وہی اس سلسلے کو، اس پروگرام کو لے کر چلتے تھے، پھر ان کی مصروفیات تھی تو پھر ہمیں جو ہے مجھے جو یہ سلسلہ کرنا ہوا۔ تو بہرحال باپو نے بھی بتایا کہ کلام اللہ اور ذکر الہی اور اس تعلق سے محبت الہی کے عنوان سے اور محبت الہی کو بڑھانے کے لیے بہت سارے موضوعات کو الحمدللہ ہم کور کر رہے ہیں، اور سب کا مقصد تو یہی ہے بلال بھائی، اور اللہ کرے مجھے بھی یہ محبت نصیب ہو جائے، اور ایسی جو کامل محبت جو آپ نے اتنے سارے بزرگوں کی محبتوں کے تعلق سے بیان کیا، اللہ کرے ایسی کاملوں والی اور ایسی اللہ کی بارگاہ کے مقربین جو تقرب رکھنے والے ہیں ان جیسی محبت اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، آخر میں وہ نا محبت میں اپنی گما یا الہی، اس کے 2-3 اشعار سنا دیجئے۔ محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی رہو اپنا بتایا
محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی۔